جی جی السلام علیکم جی. میرا نام سید بلال ہے. میں مرحوم سید افضال احمد صاحب کا بھتیجا ہوں. آج اراؤنڈ 5 بجے کے لگ بھگ صبح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ میرے چچا کو کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے. میں بس ان کے بارے میں یہی بتا سکتا ہوں کہ جی ہم لوگ ایک سعید فیملی سے وی کم فرام اے سعید فیملی بیک گراؤنڈ جو انڈیا سے مائیگریٹ کیے تھے. اور انیشیل جو افضال صاحب کی ایجوکیشن ساری رہی ہے وہ چیف کالج جس کو ایچ ایس این کالج جس کو چیف کالج ایک زمانے میں کہا جاتا تھا وہاں سے انہوں نے کی. اینڈ دین فرام دیر آن ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ ایکٹنگ میں شروع سے ہی مطلب ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں وہ ڈرامٹک سوسائٹی اور اس کی بیسس پہ گئے. وہاں پہ انہوں نے جی سی سے اپنا آگے کچھ ایجوکیشن فردر جو تھی وہ کنٹینیو کی. پھر اس کے بعد اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ کے زیر سایہ آپ سمجھ کے کہہ لیں کہ ان کی انڈر دیئر مینٹرشپ انہوں نے اپنے اس کو جو ایک اندر ایک وہ تھا ایکٹنگ کا جس کو کیڑا کہتے ہیں وہ انہوں نے اس کو ان کے زیر سایہ ان کے ہی لرنٹ اینڈ ہی ان کے وزڈم سے ہی گرومڈ ہمسیلف. اور جو اپنی ایکٹنگ کے اندر جو چیزیں انکارپوریٹ کرنی پڑتی ہیں اپنے لہجے اپنے الفاظ اور اپنی ادائیگی ڈکشن ان کی ان میچبل تھی. مطلب آئی ہیو نیور سین اور ہیئر سم ون اسپیک سچ فلوئنٹلی and using such complicated and beautiful words in English than my chacha. اور ان سے میں بھی کافی سیکھا ہوں. تو ہی واز مائی یو کین سے میری ایک گائیڈنگ لائٹ وہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اسے جو 2001 سے پہلے جو اٹیک ہوا ہے ان کو برین ہیمریج کا بڑا سیریس, اس سے پہلے ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ جی ان کا ان ارلی 20s ہی واز اے سپر اسٹار. ہمارے حالانکہ فیملی میں بالکل اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بٹ بڑی مشکل سے اشفاق احمد صاحب نے کنونس کیا میری دادی اماں کو کہ یہ صرف ایکٹر بن سکتے ہیں, اور ایچ ایس این کالج کے پرنسپل صاحب نے بھی. تو پھر انہوں نے رات کو جب چوری چھپ آیا کرتے تھے تو پھر وہ ان کو جب بریک ملا تو پھر ساروں نے ہی کہا کہ ٹھیک ہے جی اب اس کو پرسو کریں. اس کے بعد ان گنت فلمیں آپ اس چیز سے اویئر ہی ہیں کہ انہوں نے کتنا ان کا باڈی آف ورک رہ چکا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹی وی کے اندر اپنا ایک چھاپ بنائی. پھر ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گا یہاں پہ جو میں چاہوں گا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑے خستہ حال میں یہ ایکٹر رہتے ہیں جو کہ موسٹلی بیچارے رہتے ہیں, بٹ افضال صاحب کیم فرام اے پریولیجڈ فیملی. ہم ایک پریولیج فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں اور انہوں نے اپنی جو جائیداد ہے جو بلینز کی آج جس کی قیمت ہو اس کو بیچ کے انہوں نے ایک لینڈ مارک کریٹ کیا کہ جس سے عام لوگ آپ جیسے لوگ ایک نامنل سی ٹکٹ لے پرائز بھر کے ایک ٹکٹ لے کے ایک شاندار انٹرٹینمنٹ فیملی اورینٹیڈ اور کوالٹی اورینٹیڈ ڈرامہ دیکھ سکیں جس کا نام ہے تماثیل, ایک تھیٹر جو ہم نے آڈیٹوریم بنایا اینڈ دیٹ از دا فرسٹ ایور پرائیویٹ آڈیٹوریم ان پاکستان. تو یہ ایک ان کی سر پہ سے رہ جاتا ہے. شادیاں جی ان کی 3 ہو چکی ہیں. ایک پہلی وائف میں سے ایک ان کی دیر واز اے ڈاٹر فرام دا فرسٹ میرج, ان کی پہلی وہ ان کی بیٹی تھی جی شادی میں سے. اور دوسری شادی ہوئی وہ بھی آئی تھنک فار سم ریزن سکسیزفل نہیں, میں تو خیر اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جو تھرڈ میرج تھی اس میں ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی بھی سپریشن ہو گئی تھی. ان کے اٹیک جب ہوا ہے اس ٹائم پہ وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں جس کا ہمیں کافی دکھ بھی ہے. اور 3 بیٹی ہیں اس شادی میں سے ان کی. ویسے تو نگار ایوارڈز جو ڈفرینٹ آپ کو سنیما کے اور اس میں شوبز اورینٹیڈ جو آپ کے وہ ہوتے ہیں وہ تو ان کو بے شمار ملے ہیں وہ ایکولیٹس جو ہیں, بٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکنالجمنٹ اس طرح کی نہیں آئی. ایک ستارہ ہے کوئی جو مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہے کیا. مجھے ذرا آپ
ڈیفائن کریں گورنمنٹ ہے کیا، بیکاز جتنا کنٹریبیوشن افضال صاحب کا اس شوبز کے لیے پاکستان کے لیے رہا ہے، آئی تھنک اگر کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ان کا ٹیمپل بنا ہوتا اور لوگ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ، ہی واز انسٹیٹیوٹ ہمسیلف ان ہز اون رائٹ. تو یہ بڑا آئرنی والی بات ہے اور بڑی دکھ والی بات ہے کہ کوئی تمغہ جی کچھ اس طرح کا نہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آ کے کوئی ان کو فالج کے بعد 21 سال وہ فالج میں رہے ہیں، اس میں کوئی گورنمنٹ کا میں نے کوئی آفیشیل، صرف عبد القدیر خان صاحب جو ہیں وہ آیا کرتے تھے جب لاہور، اللہ ان کو بھی جلد میں جگہ دے، ہی واز از ون آف ہز بگیسٹ فینس. تو وہ کیونکہ خود بھی بھوپال سے تھے تو ان کا ایک بڑا ایک افضال صاحب کے ساتھ بڑی ایک یارانہ تھا میرے چچا کے ساتھ. تو وہی ایک پرومیننٹ ایک شخصیت ہے جو آتے تھے جب بھی اپنے وہ لاہور ان کا چکر لگے ڈاکٹر صاحب کا. گورنمنٹ سے جی ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اور ایک چیز میں پلیز کلیریفائی کرتا چلوں، یہ کہانیاں چلتی جی سوشل میڈیا پہ کہ جی بڑے خستہ حال میں ہیں، یہ ہیں وہ ہے. ان کے پاس ہر ٹائم 4 کیئر ٹیکرز ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے. تو آل دو وہ ایک بینگ پیرالائزڈ، وہ خود سے تو کچھ موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، آدھی سائڈ ان کی بالکل ڈیڈ تھی، بٹ ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے تھے. سارا یہ انہی کا بنایا ہوا سارا ڈیزائن، یہ پورا یہ گھر آپ اگر کیمرہ گھمائیں یہ سارا افضال صاحب کا، ان کا اپنا سرمایہ اس سے ہے. اور ان کو کبھی ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا بلکہ انہوں نے لوگوں کی امداد ہی کی ہے جی. اور بہت سے ان گنت لوگ ہیں جن کا میں نام مجھے یاد بھی نہیں ہے اور میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا جن لوگوں کے کریئرز بنائے ہیں انہوں نے آج. تو خیر فونز آ رہے ہیں جو قریبی لوگ ہیں جو انڈسٹری کے رہ چکے ہیں، بٹ گورنمنٹ کا تو دکھ مجھے ہونا نہیں کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے کبھی گورنمنٹ سے نا امید تھی. کیونکہ جب ان کا ٹف ٹائم چل رہا تھا وین ہی واز الائیو، اور ایک اسٹیٹ آف ہیلپلیسنس میں تھے وہ پیرالسس کے، جب اس میں انہوں نے آ کے کوئی گورنمنٹ کا آفیشل آ کے اس نے نہیں کوئی ان کو کچھ کیا، ہمیں کوئی فائنینشیل ایڈ تو چاہیے نہیں تھی، کم از کم آ کے کچھ ان کو ایکنالجمنٹ ہی دے دیتے. انسان بھوکا ایکنالجمنٹ کا یا ہوتا ہے کہ آپ کو سراہا جائے آپ کے کام کے لیے. تو وہی اگر ان کو اپریسیشن ہی کہیں سے کو مل جاتی تو ہمارے لیے وہی بہت بڑا وہ تھا ریوارڈ، لیکن وہ بھی نہیں ملا. تو مطلب it's shameful, you know, it's a matter of shame for us as a country کہ ہم جو ایک بندے جس نے اپنی پوری زندگی مختص کر دی آرٹ کے لیے، اس کو اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ ہیپن ٹو اینی آرٹسٹ، بیکاز یہ بڑی مشکل ہے خاص کر پاکستان جیسے ملک میں اپنے ٹیلنٹ کو ایگزیبٹ کرنا اور اتنا آگے جانا اور پھر یہ ہونا. سر